چھوٹے فوت شدہ بچے جنت کی تتلیاں۔ قال اللہ تعالی والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 10۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ان کے لیے جو ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جنہوں نے ایمان لانے میں ہم سے پہل کی، اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ جو ایمان لائے۔ اے ہمارے رب، یقیناً تو بے حد شفقت کرنے والا ہے، نہایت رحم والا ہے۔ حدیث نمبر 24۔ وعن خالد العبسی قال مات ابن لی فوجدت علیہ وجدا شدیدا فقلت یا ابا ہریرہ ما سمعت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا تسخیف به انفسنا ان موتانا قال سمعت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول صغارکم دعامیس الجنت۔ حضرت خالد عبسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا، اس کا مجھ پر بہت صدمہ پہنچا، چنانچہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے ابو ہریرہ، کیا اس بچوں کی فوتگی کے بارے میں آپ نے کچھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا تاکہ ہماری جانوں کو کچھ سکون ملے؟ فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ تمہارے چھوٹے فوت ہونے والے بچے جنت کی تتلیاں ہیں، تتلیاں ہوں گے۔ یہ حدیث پاک جو آپ نے سنی ہے، یہ حدیث پاک صحیح مسلم کی ہے اور کتاب البر وصلہ حدیث نمبر 2635 نمبر حدیث ہے۔ حدیث نمبر 25، چھوٹے بچوں کے لیے دعا کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ابی ہریرہ ان امرأۃ آتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بصبی فقالت ادعو له فقد دفنت ثلاثة فقال احتضرت بحذار شدید من النار۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف کی حدیث ہے اور سنن نسائی ابن ماجہ میں بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بچہ لے کر آئی اور عرض کیا، اللہ کے رسول، اس کے لیے دعا فرمائیں، میرے 3 بچے فوت ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو نے آگ سے بہت بڑی رکاوٹ بنا لی ہے۔ بچوں کی ذمہ داری سے غفلت بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث نمبر 26، وعن عبد اللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکفا بالمرء اسما ان یضیع من یقوت۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ انہیں ضائع کر دے جن کی کفالت اس کے ذمہ ہے۔ اولاد پر خرچ کرنے کا بیان۔ قال اللہ تبارک و تعالی وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، سورۃ بقرہ 233 نمبر آیت۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس صورت میں باپ کے ذمے ہے کہ اولاد کو دستور کے مطابق کھانا اور کپڑا دے۔